سردیوں میں نزلہ، زکام اور کھانسی بیشتر افراد کو لاحق ہونے والے امراض ہیں۔ بدقسمتی سے کووڈ وبائی مرض نے اس صورتحال کو مزید تشویشناک بنا دیا ہے۔ عمومی نزلہ، زکام کو زیادہ تکلیف دہ بنانے والا عنصر گلے کی سوزش بنتی ہے، جو نہ صرف کھانا نگلنا مشکل بلکہ بستر پر کروٹیں بدلنے پر بھی مجبور کر دیتی۔ گلے کی سوزش اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ وائرس اب کے جسمانی مدافعتی نظام میں داخل ہو چکا ہے۔ خوش قسمتی سے عمومی نزلہ، زکام اور کھانسی سے نجات کے کئی مؤثر نسخے آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، جن کا استعمال آپ کو اس مسئلے سے بخوبی نجات دلا سکتا ہے۔ دار چینی۔ دار چینی ایسا مسالہ ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اور جب گلے میں سوزش ہو رہی ہو تو یہ بلغم بننے کی مقدار کم کر کے سانس لینا آسان بناتا ہے۔ 1 سے 1.5 کپ پانی کو ابال لے۔ جب پانی ابلنے لگے تو اس میں 1 سے 2 دار چینی ڈال کر کے 3 منٹ تک مزید ابالیں۔ اس کے بعد دار چینی کو نکال کر اس میں سبز چائے کو شامل کر دیں اور پھر تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے پر پی لیں۔ ادرک کا پانی۔ ادرک ورم کش خصوصیات رکھتا اور بیکٹیریا سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے ایک ادرک کو چنل کر چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اسے پیس کر مومی پیپر میں لپیٹ دیں۔ اس کے بعد 3 کپ پانی کو درمیانی آنچ میں ابالیں اور ابلنے پر ادرک کا اضافہ کر دیں۔ اس کے بعد مزید 5 منٹ تک ابالیں اور پھر چولہا بند کر کے کچھ مقدار میں شہد کا اضافہ کر دیں۔ اسے نیم گرم ہی پی لیں۔ گول بابونا کی چائے۔ گول بابونا کی چائے نہ صرف ہاضمے کے لیے بہترین ہے بلکہ مختلف طبی تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ورم کش اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جو کہ گلے کی سوزش یا خراش سے آرام پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ چائے کیفین سے پاک ہوتی ہے، اس لیے سونے سے پہلے اسے پینے سے نیند متاثر نہیں ہوتی۔ لیموں اور گرم پانی۔ جراثیم کش اور جسمانی مدافعتی نظام مضبوط کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ مشروب گلے کے لیے ایسا تیزابی ماحول بناتا ہے جو کہ وائرس اور بیکٹیریا کی نشو و نما کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ لیموں میں وٹامن سی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ موسمی نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ شہد اور کلونجی۔ شہد کے متعدد طبی فوائد ہیں۔ ایک چائے کا چمچ شہد چائے میں ملانا یا ایسے ہی کھا لینا بھی گلے کی سوزش میں کمی لا سکتا ہے، مگر اس کے اثرات کو بہتر بنانے کے لیے اس میں 2 سے 3 قطرے کلونجی کے تیل کے شامل کر لیں۔ یہ تیل ورم کش ہوتا ہے اور گلے کی تکلیف میں فوری سکون پہنچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ نمک ملے پانی سے غرارے۔ یہ ایک انتہائی مؤثر ٹوٹکا ہے۔ نمک ملے پانی سے غرارے کرنے سے تکلیف دہ سوجن میں کمی آتی ہے جبکہ بیکٹیریا بھی مر جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آدھا چائے کا چمچ نمک 1 گلاس گرم پانی میں ملائیں اور پھر 1 سے 2 منٹ غرارے کریں۔ اس کا پانی نگلنے سے گریز کریں۔ سیب کا سرکہ اور شہد۔ سیب کے سرکے میں تیزابیت کی سطح کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سرکے کو شہد میں ملا کر لینے سے سوزش کے شکار گلے کی تکلیف میں کمی لائی جا سکتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ، 1 کھانے کے چمچ شہد کو 1 کپ گرم پانی میں مکس کریں اور پھر اسے پی لیں۔ لونگ کا استعمال۔ لونگ میں موجود اجزاء قدرتی طور پر درد کش ہوتے ہیں جبکہ یہ مسالہ جراثیم کش بھی ہے جو گلے کی تکلیف کو سن کر کے اس میں کمی لاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 یا 2 لونگ لیں اور منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دیں۔ جب وہ نرم ہو جائے تو چبا کر نگل لیں۔ لہسن۔ تھوڑے سے لہسن کو نیم گرم پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے منہ میں موجود خراب بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر لہسن کی مدد سے ٹوتھ برش کو معمول بنایا جائے تو اس سے نہ صرف دانت مضبوط ہوں گے بلکہ سانس کی بدبو کا بھی خاتمہ ہوگا۔ میتھی کے پتے۔ میتھی کے پتوں کو کسی بھی تیل میں ملا کر گلے کے باہر اور گردن کے ارد گرد مالش کی جائے یا پھر انہیں چائے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی خراش یا سوزش کا باعث بننے والے بیکٹیریاز کا خاتمہ ہوگا۔ میتھی کے پتوں کو گرم پانی میں ابال کر اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ شیملا مرچ۔ گلے کے درد اور خراش میں افاقی کے لیے شیملا مرچ کو پانی میں ابال کر اسی پانی سے غرارے کرنا کافی فائدہ مند رہتا ہے۔ پودینہ۔ حسب ضرورت پانی میں 1 چمچ پسا ہوا پودینہ، 1/4 چمچ چینی اور 1 چمچ سرکہ ڈال کر اس سے غرارے کریں۔ گلے کے درد اور سوجن سے نجات مل جائے گی۔ بھاپ کا استعمال۔
بھاپ گلے کی سوزش میں کمی لانے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑا پیالہ یا دیگچی لیں، اسے گرم پانی سے آدھا بھر لیں، اس کے بعد ایک تولیہ لیں اور اسے سر پر اوڑھ کر اپنا سر اس کے اوپر ایسے رکھ لیں کہ ایک خیمہ بن جائے۔ بھاپ لینے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 10 مرتبہ ناک سے بھاپ لیں اور منہ سے نکالیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ منہ سے سانس لیں اور ناک سے خارج کریں۔ گزارش: سردیوں میں عمومی نزلہ، زکام اور کھانسی سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک معلوماتی مضمون ہے، تاہم تکلیف بڑھنے کی صورت میں معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔